कमांड के ऊपर मैं पढ़ रही हूँ, तो जब तक मुझसे पढ़ा गया मैं पढ़ूँगी। उसके बाद जब मुझे मेरे गले में प्रॉब्लम महसूस हुई मैं छोड़ दूँगी, अब फिर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सुबह उठकर जैसे ही उसने अपने बराबर हाथ मारकर सावरी को तलाशना चाहा तो खाली जगह महसूस करके वो जी भर कर बदमज़ा हुआ। कल शाम उसे तड़पा कर वो किस तरह पुरसुकून सो गई थी, और अब भी जब उसके बदले की बारी आई तब भी वो यहाँ से गायब हो गई। अल्तमश ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर उसे ढूंढना चाहा, मगर शायद वो वॉशरूम में थी। वो नकाहत से उठकर बैठा, अंगड़ाई ली और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर पुरसुकून हो गया। आंखें मूंदी और सुकून से सावरी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के इंतज़ार के बाद वो वॉशरूम से निकल कर आई। उसके कदमों की चाप पर आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। आईने के सामने खड़े होकर वो बालों में ब्रश कर रही थी। गीले गीले बाल जिनसे पानी के कतरे टपक कर नाजुक कमर को भिगोकर उसके नशेबो फराज आया कर रहे थे। इन्हें ड्राई करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी, और तेज़ी में उसका हाथ बालों में चल रहा था। गीले गीले बालों को ज़बरदस्ती सीधा करने की कोशिश में वो अपनी नन्हे सी जान को सुबह सुबह हल्कान करने पर तुली थी। शायद इसे जल्दी थी बाहर जाने की, मगर वो तो किसी और ही मूड में था। उठकर कदम कदम चलता सावरी की पीठ पीछे आ खड़ा हुआ। प्यारी लग रही हो, उसे सादा खूबसूरत ब्लैक कलर के शलवार सूट में देखकर सरशार सा हो गया। थैंक यू, शुक्रिया अदा करके वो तेज़ी से हाथ चलाने लगी। इतनी जल्दी किस बात की है? अल्तमश ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया। बाल बनाने दे, मुझे देर हो रही है। सावरी का चलता हाथ रुक गया। इस बात की देर हो रही है? उसके कान की लो को छूकर वो कांधे पर ठोड़ी रख गया। अरे बाहर जाना है, सबके लिए खाना बनाना है। कल भी घर में कितना झगड़ा हुआ है। तुम्हें सबकी गुलामी के लिए तो नहीं रखा, तुम्हें तो सिर्फ मेरी खिदमत करनी चाहिए। आपकी खिदमत रात कर दी थी। कौन सी खिदमत की है तुमने? अल्तमश ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, फिर सावरी के हाथों से हेयर ब्रश पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर पटक दिया और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से करीब कर लिया। अल्तमश, मुझे जाने दें। वो इसके सीने पर हाथ रखकर सर झुकाए उसे मना रही थी। रात तुमने जो मेरे साथ किया, उसके बाद तुम्हें लगता है इस वक्त तुम्हारी बख्शिश होगी? वो इसकी झुकी नज़रों को देख रहा था। फिर अब क्या चाहते हैं? बल्कि उठाकर उसने अल्तमश की आंखों में देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा शावर ले लो। एक पल तो उसे अल्तमश की बात समझ नहीं आई, और जब समझ आई तो माथे पर कई बल पड़ गए। हरगिज़ नहीं, अपने इरादे अपने पास रखो। आपको रात इजाज़त नहीं दी, अब भी इजाज़त नहीं। अब तो मैं तुम्हारी इजाज़त मांग नहीं रहा। एक झटके में उसे उठाकर वो सोफे पर ले गया। जैसे ही वो उठने की कोशिश करने लगी, अल्तमश ने अपना सारा वज़न उस पर डालकर उसे उठने से रोका और खुद अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। उसकी गरम गरम सांसों का लम्स अपने गर्दन पर महसूस कर वो आंखें मूंद गई। अल्तमश, मुझे जल्दी जाना है। अब तो नाज़ली भी काम करने के लिए नहीं है। अगर नाज़ली काम करने के लिए नहीं है तो हवेली में नौकर बढ़ा दो। कि आप हवेली के बड़ों को मशवरा दें। मुझे मशवरा दे रहे हैं जैसे मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। उसकी गर्दन से सर निकालकर अल्तमश ने उसकी आंखों में देखा। क्या मालकिन कहलाने के लिए किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है? तुम अल्तमश बलोच की बीवी हो। इस हवेली को जैसे चाहो तुम चला सकती हो। मैं आपकी बीवी ज़रूर हूँ, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं है। फिलहाल हमारा रिश्ता एक पर्दे के अंदर है। अगर सब पर आया हुआ तो क़यामत आ जाएगी। न जाने कब हमारा रिश्ता आया होगा। मैं तो चाहता हूँ ये क़यामत आ जाए। उसके होंठों पे झुककर वो इन नाजुक होंठों की नरमाई को अपने अंदर उतारने लगा। सावरी ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर भरपूर तरीके से अल्तमश का साथ देना शुरू कर दिया। ये हुई ना अच्छी बीवियों वाली बात। चंद पल के लिए उसे आज़ादी बख्श कर वो मुस्कुराया और दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। वैसे एक बात कहूँ, आपका ये सुबह सुबह वाला रोमांस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे जल्दी होती है, बाहर जाना होता है, इतने सारे काम करने होते हैं और आपको अपनी मर्जी करनी होती है।
وہ اس وقت ایسی صورتحال پر شکوے کر رہی تھی، مگر التمش بنا اس کی باتوں پر کان دھرے گہرائیوں میں اپنی کارروائی شروع کر چکا تھا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ تمہیں اپنے شوہر کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، لیکن تمہیں گھر والوں کی فکر ہے۔ ابھی مجھے گھر والوں کی فکر کرنی پڑ رہی ہے۔ جس دن آپ نے مجھے مکمل طور پر اپنا لیا اس دن میں آپ کی فکر کروں گی۔ میں تو چاہتی ہوں میں ہمیشہ آپ کی فکر کروں، مگر پتہ نہیں ایسا کب ہوگا۔ اداس سی ساوری اس کے سینے پہ اپنا نام لکھنے لگی۔ سانس پوری طرح پھول چکی تھی۔ التمش کا عمل لمحہ بلمحہ تیز ہو رہا تھا۔ بہت جلد یہ دن آ جائے گا میری جان، بہت جلد پورے خاندان کے سامنے اپنے رشتے کو قبول کریں گے اور میں تمہیں حق سے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارا ملن ہر رات ہر دن کسی سے چھپ کر نہیں ہوگا۔ نہ ہی مجھے رات کے اندھیرے میں تمہارے کمرے کے اندر آنا پڑے گا، نہ ہی کسی کا ڈر ہوگا اور نہ ہی شرمندگی ہوگی۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں تمہارا ساتھ دے پاؤں گا یا نہیں، یا پھر تمہیں زمانے میں رسوا کر دوں گا، مگر میرا یقین جانو میں تمہیں کہیں رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے وجود میں اپنا اثر چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے گہری سانسیں لیتے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھا، آپ نے مجھے دوبارہ اپنی بولی گئی بات کے مطابق نہانے کے قابل کر ہی دیا۔ وہ شکوہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، اب مل کر شاور لے لیتے ہیں۔ جی نہیں، پہلے میں لوں گی پھر آپ۔ ارے مجھے جانا ہے ساوری۔ نہیں، پہلے مجھے جانا ہے، کیونکہ مجھے آپ کی وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ وہ اس کی بنا سنے واش روم میں گھس گئی اور التمش اپنے کپڑے درست کرتا بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ آنے والے وقت کے تانے بانے دماغ میں چل رہے تھے۔ اب واقعی بہت وقت ہو چکا تھا، اسے سب کے سامنے ساوری اور اپنے رشتے کو قبول کر لینا چاہیے۔ فضا کا چیپٹر بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کلوز کر دیا تھا، مگر جس طرح دشمن دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، ان کی سازشیں پروان چڑھتی جا رہی تھی، ایسے میں ساوری کی طرف کسی کی توجہ نہ ہی جائے تو ہی زیادہ بہتر تھا۔ سب لوگ ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ساوری سارے برتن سمیٹ رہی تھی، رحمت اس کی مدد کر رہی تھی۔ سنیرا نے التمش کا بہت انتظار کیا، مگر وہ پھر بھی ناشتہ کیے بغیر نہ جانے کہاں نکل گئے۔ سنیرا کو اس کی بہت فکر ہو رہی تھی، مگر ہمیشہ ہی وہ ناشتہ بھرپور طریقے سے کرتا تھا۔ آج کیوں ناشتہ کیے بغیر نکل گیا؟ کہیں کوئی بڑی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ مجھے احمد شاہ سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی۔ ساوری کی طرف دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوچی۔ سنو ساوری جی۔ وہ برتن اٹھاتی اس کی طرف مڑی۔ تھوڑا دھیان سے کام کرنا، اور ہاں، زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام تک دوسرے ملازم آ جائیں گے، پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحیح، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آنٹی، مگر آپ کا شکریہ۔ بہت خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ برتن لے کر واپس کچن میں چلی گئی اور سنیرا احمد شاہ کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہد، تم میرے سب سے اچھے دوست ہو اور میرے ہر جرم میں برابر کے شریک بھی۔ تم تو جانتے ہو ہمارے گلے کی سب سے بڑی ہڈی میرا بھانجا بن چکا ہے، جو کہ اب آ کر حویلی میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا قصہ تمام ہو جائے۔ شاہد اس وقت بلوچوں کے ڈیرے پر موجود تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں، اور ہم نے جو بھی کیا مل جل کر کیا ہے۔ اب اگر تم مصیبت میں ہو تو میں تمہیں مصیبت سے نکال لوں گا۔ آفٹر آل ہم بچپن سے دوست ہیں۔ ہاں بالکل۔ اب تم کیا چاہتے ہو، میں اسے جان سے مار دوں یا پھر منظر سے ہی غائب کر دوں؟ جان سے مار دوں۔ منظر سے غائب کرنے پر میرے دل کو سکون تھوڑی آئے گا۔ برسوں تک وہ اس جائیداد کے مالک رہے، بھلے انہوں نے کبھی حق نہیں جتایا، مگر ان کے حقدار ہونے کی سوچ ہی میرے دل کو سانپ کی طرح ڈستی رہی ہے۔ بس یہی چیز مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب جب کہ میرا وارث آنے والا ہے، میں اس پوری جائیداد کا مالک بننے والا ہوں، تو مجھے التمش بلوچ کی لاش چاہیے۔ بس تم کچھ بھی کر کے اسے اپنے جال میں پھنسا کر کسی ویرانے میں لے چلو، پھر وہاں پر میں، تم اور خالد مل کر اس کے ساتھ جو کریں گے، عرش بھی کانپ اٹھے گا۔ رہ گئی اس کی ماں، اسے تو میرا بھائی خالد ہی دیکھ لے گا۔ بڑا دل ہے اس کی ماں پر میرے بھائی کا۔
تو جب تک وہ چاہے اسے مزے کرنے دوں گا۔ یار بوڑھی ہوگی، خالد نے بھی کہا، نظر رکھی ہے۔ ارے نہیں بھائی، کوئی بڑی افلاطون چیز ہے، اس کو دیکھ کر جوانوں کے ایمان ڈگمگا جائیں، اتنی خوبصورت ہے کہ پوچھو مت۔ اچھا ایسی بات ہے۔ شاہد نے خادم بلوچ کو کم عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے سنا تھا، تو پھر مجھے بھی ایک بار چکھا دینا۔ ارے التمش کے بعد وہ ہماری ہی ہے، مل بانٹ کر کھائیں گے۔ اس کی بات پر 10 سیکنڈ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد وہ دونوں ہی کہا لگا کر ہنس دیے۔ پھر تو اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں، وہ مرے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا بھائی جیل میں رہا اور ذلیل ہوا۔ اس سے 2 گنا برا حشر ہوگا اس کا۔ کسی رکھیل کی طرح رکھیں گے اسے، اور جب من بھر جائے گا اسے بھی بیٹے کے پاس پہنچا دیں گے، بس کم جہاں پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر کام کرتے ہیں، لیکن ابھی تم اس فائل پر سائن کر دو۔ باہر زمین کو لے کر جو تم نے تھوڑا بہت کام کروانا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی پیمنٹ ہونا باقی ہے۔ ایک بڑی فائل اس نے خادم بلوچ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اور کیا کیا ہے؟ خادم بلوچ نے دوسرا صفحہ پلٹا۔ یہ یہاں پر ٹیوب ویل کا آرڈر بھی دینا ہے، اس پر بھی سائن کر دو۔ شاہد نے دوسرے سائن کی وجہ بتا کر اس کی نشاندہی کروائی۔ اس کے علاوہ یہ زمین حکومت نے اپنے قبضے میں رکھی تھی، اسے چھڑوانے کے لیے بھی کچھ کاغذات بنائے ہیں، ان پر سائن کر دو۔ شاہد نے ایک ایک صفحے کو ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ کچھ پیپرز پڑھنے کے بعد خادم بلوچ سائن کرتا چلا گیا، اور شاہد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ان میں کچھ ایسے کاغذات بھی تھے جو یہ ثابت کرتے تھے کہ شاہد بھی بلوچ خاندان کا خون ہے، اور بلوچ خاندان کی جائیداد پر جتنا ان بھائیوں کا حق ہے، شاہد کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ اگر خادم بلوچ کو سامنے سے بول کر یہ کام کرواتا تو یقیناً وہ کبھی نہیں کرتا، بلکہ ہو سکتا تھا وہ شاہد کو گولی ہی مار دے۔ اس لیے اس کا بے خبر رہنا بہت ضروری تھا۔ خادم بلوچ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کا سوتیلا بھائی ہے۔ ہمیشہ ہی شاہد نے یہ راز ان سے چھپا کر رکھا، کیونکہ تابا نے خود کو ان کی نوکرانی کے طور پر متعارف کروایا تھا، اسی لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ انہی کا سوتیلا بھائی ہے۔ خادم بلوچ کے ساتھ دوستی کر کے ان کے جرم میں برابر کا شریک ہو کر وہ انہی کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاہد کب اور کیا کرے گا۔ اصل میں خادم اور خالد بلوچ اس کے ہاتھ کے مہرے تھے۔ حقیقی کھیل تو شاہد کھیل رہا تھا، وہ تو بس کٹ پتلیوں کی طرح کام کر رہے تھے۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس نے وہ فائل اٹھائی اور اپنے کام کے لیے چل دیا۔ اب یہ فائل کورٹ میں سبمٹ کروانی ہوگی اور اس کا کام ہو جائے گا۔ پھر جو اس نے پلان بنا کر رکھا تھا اسے سر انجام دے کر وہ جائیداد کا وارث بن جائے گا۔ زنیرہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد شاہ نے اپنے سامنے سے زنیرہ کو دیکھا تو چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ واہ، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو مجھ سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ صبح صبح میرا دیدار کرنے اور اپنا دیدار کروانے آ جاتی ہیں۔ اس کی بات پر گہرا سانس بھر کے زنیرہ نے آنکھوں کو گھمایا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں اور ہر وقت فضول باتیں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ واللہ میں زیادہ سوچوں اور میری سوچوں کو عملی جامہ پہنا دیا جائے، بلی کے خواب میں چھیچڑے ہی آتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کی تمام فضول باتیں اور سوچیں ختم ہو گئی ہوں تو۔ ہاں، کیوں نہیں، بیٹھیں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اس کے برابر صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ جی نہیں، آپ وہاں جا کر بیٹھیں۔ زنیرہ نے برابر والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں جا کر کیوں بیٹھوں، مجھے تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وہ پھر سے فضول بحث کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زنیرہ خود ہی اٹھ کر دوسرے صوفے پر چلی گئی جو کہ سنگل تھا اور وہاں پر 2 لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ یہ آپ نے فاؤل کیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن اس صوفے پر ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ اس کی بات پر زنیرہ کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ نہ جانے وہ انسان کیا کھا کر پیدا ہوا تھا جو اسے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں، تو میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں التمش آج کہاں گیا ہے؟
वो सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर नहीं जाता है। क्या उसे कोई ज़रूरी काम है या फिर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है? इसकी बात पर अहमद शाह को भी सीरियस होना पड़ा। नहीं, मुझे इस बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? कोई बात हुई है? हाँ ना, वो सुबह बिना नाश्ता किए चला गया। इसकी बात पर अहमद शाह का दिल चाहा अपना सर बराबर वाली दीवार पर दे मारे। अरे यार, अगर वो नाश्ता करके नहीं गया तो कोई बात नहीं, उसका दिल नहीं चाह रहा होगा या फिर ऑफिस में उसे कोई ज़रूरी काम होगा। मैं एक माँ हूँ और एक माँ से बेहतर कोई नहीं जानता उसका बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता। आप आजकल उसके साथ रहते हैं, वो जो भी प्लान कर रहा है इसमें आप उसके बराबर के शरीक हैं, इसीलिए आपसे बात करने आ गई। जुनैरा को गुस्से में देखकर अहमद शाह बौखला गया। अरे, तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? नाराज़ तो मत हूँ, मैं आपको बस एक लॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे लॉजिकल फैक्ट नहीं बताएं। माँ के सामने कोई लॉजिकल फैक्ट नहीं चलता। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वो बहुत परेशान था और बहुत ज़्यादा जल्दी में था। इसे ज़रूरी काम था कोई, इसीलिए वो चला गया। तो जब आपको ये सब पता है तो आप बेफिक्र हो जाएं। जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो वापस आ जाएगा, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहा था। अब बलोचों के दरमियान रहते हुए परेशानी का सामना तो होता ही रहता है, मगर इस दरमियान अगर आप परेशान होकर घूमेंगी तो ये लोग हमें कमज़ोर समझेंगे और कमज़ोरों का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ आप कमज़ोर नहीं, लेकिन आपके चेहरे से परेशानी आया होते ही ये सब लोग शेर हो जाएंगे और बलोच ख़ानदान यही चाहता है कि आपको परेशान किया जाए, तंग कर दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप अल्तमश से बात करें। अगर आपको मामले का नहीं पता तो पता करें, आखिर क्या हुआ है इसके साथ रहें। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरी ज़िंदगी का कुल असासा है। इसे कुछ नहीं होगा, वो मेरा भी बेटा है। आपका बेटा नहीं, वो सिर्फ मेरा बेटा है। जुनैरा का दिमाग घूम गया। वो मेरा भी बेटा है और आप भी मेरी हैं। आखिर में वो फिर पटरी से उतर गया। गहरी सांस लेकर वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली आई। वो अपने कमरे में बैठी इस वक्त जिक्र अस्कार में मसरूफ़ थी। फारिग वक्त में भी बस वो यही करती थी या फिर नॉवेल्स पढ़ लेती थी। उसकी इद्दत के दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। उसे मिलने जुनैरा और सावरी आ जाते थे या फिर कभी कभी अदनान आकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता और उल्टी सीधी बातें करता रहता। उसकी बातों से पहले तो वो बहुत खौफत ज़दा होती और फिर धीरे धीरे उसे अदनान की बातें अच्छी लगने लगी। मगर उसे डर था उसका दिल जो अदनान की तरफ पेशकदमी कर रहा है, कहीं इसका अंजाम बुरा ना हो। भला वो मुबशिर के निकाह में रह चुकी थी, उसके साथ एक शादीशुदा लाइफ गुजार चुकी थी, तो क्या इन सब के बावजूद अदनान के साथ एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी? या फिर अदनान से भी शादी करने के बाद अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। पहली शादी का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा था, तो क्या उसे दूसरी शादी पर भरोसा करना चाहिए? औरत बहुत बेवकूफ़ होती है, मर्द ज़ात की मीठी मीठी बातों में फ़ौरन आ जाती है, खासकर जब वो निकाह का वादा करता है, अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो जाती है। नाज़ली का दिल भी उसकी तरफ माइल हो रहा था। पता नहीं अदनान के वादों में कुछ सच्चाई थी या नहीं, मगर फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद जाग चुकी थी। इस वक्त भी दरवाज़ा बजा। उसे लगा शायद सावरी या जुनैरा में से कोई होगा। इसने अंदर बुलाया, मगर वो अंदर नहीं आया। फिर उसे लगा शायद अदनान होगा। कौन है? वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं हूँ शबाना। शबाना का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए कि यहाँ ज़रूर उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आई है। उसने दरवाज़ा खोला तो शबाना अंदर चली आई। क्या हुआ महारानी? कमरे के अंदर ही बैठी रहती हो, बाहर नहीं निकलना? काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? शबाना ने अंदर आते ही उसे सर से पाँव तक देखा। सादा से लिबास में वो इस वक्त बिना मेकअप के भी बहुत प्यारी लग रही थी और यही नज़ारा शबाना का दिल जलाकर राख कर गया। मेरा क्या काम? ना तो ये मेरा घर है और ना ही ये मेरे घर वाले।
تو جہاں پر میرا کوئی کام نہیں تو کیا یوں مہارانیوں کی طرح بیٹھی رہو گی؟ مہارانی کی طرح بیٹھنے کے لیے بھی مجھے تمہارے شوہر نے مجبور کیا ہے، میرے شوہر نے مجبور کیا ہے۔ ویسے وہ تمہارا بھی شوہر تھا، تم لوگ آپس میں بہت ٹائم گزارتے تھے نا، بہت رنگ رلیاں منائی ہوں گی تم نے اپنے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائی جاتی، شوہر کے ساتھ گزارا گیا وقت جائز حق ہوتا ہے، تمہارا حق مائی فالٹ۔ اب تم اپنی اصلی اوقات پر آ گئی ہو۔ جانتی ہو مجھے تم سے کتنی نفرت ہے، جانتی ہوں۔ تمہاری آنکھوں سے یہ نفرت صاف چھلکتی ہے، اسی لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم کیا مہارانی کی طرح ہر وقت یہاں بیٹھی رہتی ہو؟ اگر کھانا ہے پینا ہے تو جا کر کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ اس گھر کی بہو تم ہو نا، تو یہ سارے کام تمہاری ذمہ داری۔ میں ماں بننے والی ہوں، مجھے نہیں لگتا تم کوئی ماں بننے والی ہو۔ اگر ہو بھی تو کیا ہوا، ہزاروں عورتیں ماں بنتی ہیں، لیکن میں الگ ہی ماں بننے والی ہوں۔ جانتی ہو نا میرے ماں بننے کی کیا قیمت ہے؟ پورے 200 ارب۔ غلط فہمی ہے تمہاری، مجھے تو یقین ہی نہیں تم ماں بننے والی ہو۔ جب میں 8 سے 9 مہینوں میں ماں نہ بن پائی تو تم اتنی جلدی کیسے بن گئی؟ اس کے طنزیہ نظروں سے دیکھنے پر شبانہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ تم مجھ سے جل رہی ہو نا، بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم ماں اسی لیے نہیں بنی کیونکہ تم بانجھ تھی۔ میں بانجھ نہیں تھی، یہ جا کر اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہو۔ اور جہاں تک رہی تمہارے پریگننٹ ہونے کی بات، تو مجھے ابھی بھی کنفرم نہیں۔ تمہارے کنفرم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں، بس یہی کافی ہے۔ بلوچ خاندان کا وارث جب میرے پیٹ سے آئے گا تم اپنی آنکھوں سے میرا وقت بدلتے دیکھو گے۔ خیر، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تمہاری فضول بات ہو گئی ہے تو کام کی کوئی بات ہے، یا پھر یہاں میرا وقت برباد کرنے آئی ہو؟ تمہارا وقت مائی فوٹ۔ سارا دن فارغ رہتی ہو، ہم باہر کھانا پکائے اور جہاں لا کر تمہیں دیں، خود کو اس حویلی کی مالکن سمجھتی ہو۔ بھول گئی ہو اس حویلی کی ہونے والی مالکن میں ہوں، اور تمہیں جہاں زنیرہ آنٹی نے رکھا ہے، مگر ان کا بھی اس حویلی میں کچھ خاص وقت نہیں بچا۔ بہت جلد وہ بھی اس حویلی سے آؤٹ ہو جائیں گی، اور ان کے ساتھ تم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ لینا۔ آنے والا وقت کس طرف موڑ کھائے گا یہ تم نہیں بتا سکتی، باقی بوریا بستر کون سمیٹے گا یہ وقت بتائے گا۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر نہ جاؤ تو تم کیا کرو گی؟ تو میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں باہر نکال دوں گی۔ نازلی بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اس حویلی کی ہونے والی مالکن سے بدزبانی کر رہی ہو تم؟ اچھا ایسی بات ہے۔ پیچھے سے زنیرہ کی آواز آنے پر شبانہ نے مڑ کر دیکھا۔ ہونے والی مالکن ابھی ہوئی تو نہیں نا؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں سب کے سامنے ذلیل کروں۔ تم پریگننٹ ہو اسی لیے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ اگر یہاں تمہاری ساس ہوتی تو مجھ سے منہ کی کھا چکی ہوتی۔ زنیرہ کے کڑے تیوروں پر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہاں آئی تو نازلی کا دل جلانے تھی، مگر اپنا ہی دل جلا کر باہر آ چکی۔ ان لوگوں کا غرور تب ٹوٹے گا جب میرا بچہ پیدا ہوگا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ مغرورانہ چال چلتی مبشر کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب دوبارہ فضا اس کے پاس آ گئی، جسے دیکھتے ہی التمش کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ فوراً امڑ آئی۔ مجھے لگا میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن شاید تم گیٹ نمبر 1 ہو، جس پر کوئی لعنت ملامت بھی اثر نہیں کرتی۔ چلو باہر نکلو۔ اٹھ کر اسے باہر نکالنے لگا۔ کیا بات کر رہے ہو التمش؟ فضا قدم قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ میں مانتی ہوں تمہارے اور میرے درمیان کافی رنجشیں آ گئی، لیکن یقین جانو میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ التمش کے بہت قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو چھونے لگی، مگر التمش نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور خود سے کئی فٹ دور کر دیا۔ خبردار میرے قریب مت آنا، مجھے یہ ہرگز نہیں پسند۔ مگر پہلے تو تمہیں یہ سب پسند تھا اور تم مجھے روکتے بھی نہیں تھے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا مجھے یہ سب پسند تھا؟
औरत खामखा ही मर्द के गले पड़ती रहे तो वो आखिर कब तक खुद को रोकेगा। मगर तुम्हारा ये काम मुझे नहीं पसंद। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे जज्बात की पैरवी नहीं की। हाँ, तुमने कभी पैरवी नहीं की, लेकिन मुझे लगा तुम शर्मा रहे हो, झिझक रहे हो। शर्मो हया औरत का जेवर होती है। तुम उसकी तवक्को मर्दों से कर रही हो। बेवकूफ़ औरत। उसकी सोच पर वो सर झटकता वापस अपनी चेयर पर आ बैठा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो दौड़कर उसके करीब आई और अल्तमश की गोद में बैठना चाहा, मगर अल्तमश ने उसे दोबारा धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और उठ खड़ा हुआ। इस पल उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। कैसी औरत हो तुम? अपनी इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं। कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर देगा और मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। वो दोबारा उसके करीब आने लगी तो अल्तमश ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। वो ज़मीन बोस हो गई। कब से तुम्हें रोक रहा हूँ, अपने लिमिट क्रॉस मत करो, मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी हद याद करवाएगा। मेरी कोई लिमिट नहीं। वो जख्मी शेरनी की तरह उठ खड़ी हुई। मेरी हर लिमिट सिर्फ तुम तक महदूद है। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। वो दोबारा अल्तमश के करीब आकर उसके सीने से लग गई और दोनों बाजुओं को उसकी कमर के गिर्द मजबूती से बांधा। उसके होंठ मुसलसल अल्तमश के सीनों को छू रहे थे। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें पाना चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। खुदा की बातें और उसकी हरकतें अल्तमश के सर में दर्द करने के सिवा कुछ नहीं कर रही थी। इसके बाजुओं को सख्ती से पकड़कर अल्तमश ने दोबारा उसे खुद से दूर किया। मैं कह रहा हूँ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। ये मेरा ज़र्फ तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह की ओछी हरकतें करती रहोगी तो मुझे ये करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी। कैसी मोहब्बत? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं की। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम मुझे मोहब्बत करते हो। झूठ बोला था, जैसे तुम मुझसे झूठ बोलती आई हो। मगर क्यों? ये तुम जाकर अपने घर वालों से पूछ लेना कि अल्तमश ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे साथ खेल खेल सकते हैं, तो मैं भी उनके साथ खेल खेल रहा हूँ। इस खेल में मेरी तो बर्बादी हो गई। मैं तो तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को अपना लो। वो उसके पैरों में बैठ गई। अल्तमश यकदम दूर हुआ। खुद को इतना गिराने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कभी मोहब्बत करूँगा। इसलिए बेहतर है जाओ और अपना आप संवारो किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुमसे मोहब्बत करता हो। दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना तुम मेरे लिए मेरे दुश्मन की बेटी से बढ़कर नहीं हो। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। इसने ज़मीन से उठकर अल्तमश के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे वजूद की राहत बन जाऊँगी। अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे बच्चे भी पैदा करूँगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे अपने साथ रखो। मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी नहीं, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात को समझो। अल्तमश ने उसके हाथों से अपना चेहरा छुड़वा कर उसे खुद से दूर किया। बस करो, अपने आप को मेरी नज़र में इतना गिराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मेरी नज़र में औरत की बहुत इज्जत है। ऐसा कुछ ना करो कि मैं तुम्हारी इज्जत ना कर सकूं। फिलहाल तुम यहाँ से जा सकती हो। वो रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। अल्तमश को दोबारा उठकर इसकी पीठ से लिपट गई। दोनों हाथ अल्तमश के पेट पर बंधे हुए थे, जिन्हें खोलकर अल्तमश ने उसे कलाई से पकड़ा और खींचता हुआ अपने ऑफिस से बाहर ले आया। पहले ऑफिस से बाहर धकेला और फिर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अल्तमश मेरी बात सुनो। अल्तमश दरवाजे को हाथों से बजाती वो बार बार अल्तमश का नाम ले रही थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ।
اس کی آہو بکا اندر تک آ رہی تھی اور التمش کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا فضا محبت نہیں کرتی بلکہ اس کی محبت میں خود غرضی ہے۔ وہ ایک نفسیاتی لڑکی تھی، اسے جو چیز پسند آتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے ہر حال میں مل جائے، اور التمش کوئی چیز نہیں تھا۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جو کہ ساوری کا ہو چکا تھا۔ میں تمہارا نہیں ہو سکتا فضا، مجھے میری ساوری کی باہوں کا نشہ لگ گیا ہے اور میں اس سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ وہ میرے وجود کا حصہ ہے اور میرے بچے صرف وہی پیدا کرے گی۔ اسے ہی یہ حق ہے، اس کے پیٹ میں میرے وجود کا حصہ پنپ رہا ہے۔ گہرا سانس لے کر اسے آنکھیں موند لی تو ساوری کا معصوم چہرہ آنکھوں کے گرد گھوم گیا۔ صبح ہی صبح اس کے اوسان قطع کر کے وہ آ چکا تھا اور دوبارہ جا کر ایک بار پھر اس کے وجود سے سکون لینے کے لیے وہ تیار تھا۔ تو کیا تم خود کو حویلی کے مالکن سمجھتی ہو؟ عائشہ نے ساوری کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ اپنے بالوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے پل پل آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے عائشہ اسے چکن بریانی بنانے کا بول کر گئی تھی جو اب تک بنی نہیں تھی۔ اصل میں حاجرہ سے لے کر زنیرہ تک سبھی لوگ اس پر حکم چلا رہے تھے اور اب تو خادم بھی آ چکا تھا۔ صبح خادم نے اسے بد ذائقہ ناشتے پر تھپڑ مارا۔ تھوڑی دیر پہلے حاجرہ نے بھی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے عائشہ کو بہت غصہ تھا، مگر کسی اور پر وہ غصہ اتار نہیں سکتی تھی، اسی لیے ساوری اس کے لیے کمزور ٹہنی تھی۔ تو اسی کے اوپر شروع ہو گئی۔ دونوں کے حصے کا غصہ اس پر نکال کر خود کے دل کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ آپ ابھی تو بول کر گئی تھی بن رہی ہے، بریانی بننے میں وقت لگتا ہے، بہت زبان چل رہی ہے تیری۔ اس کے بالوں کو چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ ساوری کے منہ پر دے مارا۔ باقی سب لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، یہ یہاں کا معمول تھا۔ سیڑھیوں سے اترتی زنیرہ نے جب یہ حال دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی جیسے ہی ساوری کے پاس پہنچنے لگی، اس سے پہلے ہی ساوری کا سر ٹیبل سے ٹکرایا اور ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اب عائشہ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ پل بھر میں ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر فرش پر پڑی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر عائشہ خود بھی گھبرا گئی، مگر اگلے ہی پل سناٹے دار تھپڑ زنیرہ نے اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس معصوم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آئندہ اگر میں نے تمہیں اپنے سامنے یہ ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ اس حویلی سے باہر پھینکوا دوں۔ اپنے شوہر کے ساتھ کٹورا لے کر بھیجواؤں۔ اس کی بات پر عائشہ کا سانس خشک ہو گیا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ زنیرہ کا ری ایکشن اتنا شدید ہوگا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نوکروں کو حکم دے کر وہ بے ہوش ساوری کا سر گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ پانی لے کر آؤ۔ رحمت اس کے لیے پانی لے کر آئی، جسے ساوری کے منہ پہ چھڑکا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے، مگر وہ بے ہوش ہوئی تو دوبارہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں تھا۔ کوریڈور میں کھڑے عدنان نے یہ سارا سین دیکھا۔ ڈاکٹر آئے گا تو اس کا مطلب؟ اس نے فوراً سے پہلے التمش کو فون لگا دیا۔ التمش، ساوری بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر آیا ہے۔ جیسے ہی التمش تک یہ بات پہنچی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہوا میں اڑ کر کہاں جائے، مگر ہوا میں تو اڑا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اپنی گاڑی فل سپیڈ میں کر کے وہ کسی بھی حال میں جلد از جلد حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے وہ دونوں ہی دعاؤں میں مشغول تھے۔ اریبہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور مختار صاحب کا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ شان کو 2 گولیاں لگی تھی۔ شام کے وقت کسی انجان نمبر سے انہیں فون آیا اور کوریڈور کا ایڈریس اور ہسپتال کا ایڈریس دے کر وہ انسان نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ جب مختار صاحب یہاں پہنچے تو مانو ان کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے مختار صاحب سے پیپر سائن کروا لیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیشنٹ کے زندہ رہنے کے بہت کم چانسز ہیں، اسی لیے اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ویسے ہی ایک پولیس کیس تھا،
نہ جانے پھر بھی وہ اس کیس کو کیسے ہینڈل کر رہے تھے. کس کی ایسی سفارش تھی جو بنا پولیس کے بھی یہ سرجری ہو رہی تھی. دونوں کے ہی دل مسلسل دعا کر رہے تھے. اریبہ کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ جا کر شان کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے. وہ کیوں ایسے لیٹا ہوا تھا؟ وہ بتانا چاہتی تھی وہ اس سے ناراض نہیں ہے. اسے ڈانٹے جتنا بھی پیار کرے وہ نہیں روکے گی. بس وہ ایک بار اٹھ کر اس سے بات کرے. اس نے کتنا بولا تھا بتا دے کہ آخر کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے. وہ تو بتا سکتا تھا مگر نہیں بتایا. اور اب دیکھو وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ دشمن کون ہے. آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے. تم بہت برے ہو. تم نے میرا یقین نہیں کیا. تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا. تم کہہ رہے تھے کچھ دیر میں آ جاؤ گے لیکن تم وعدہ خلاف نکلے. تم نہیں آئے. مجھے خود آنا پڑا اور تم ایسی حالت میں ہو گے یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں. آخر تم نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا لی ہے؟ تم ایسے اچھے نہیں لگتے. سر کو جھکائے وہ مسلسل شان کو تصور میں رکھ کر باتیں کر رہی تھی. کاش کہ شان کے دل تک اس کی باتیں پہنچ جائیں. یا اللہ اسے بچا لو ورنہ میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. مختار صاحب بھی سر جھکا کر مسلسل دعا کو تھے. وہ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے. اسے دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آتی ہے. اگر وہ چلا گیا تو پھر میں کیسے جیوں گا؟ میرے پاس تو کوئی نہیں بچے گا. اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. وہ ہم سب کا سہارا ہے. ڈاکٹر باہر نکل کر آیا تو دونوں یکدم اٹھ کر ڈاکٹر کے سامنے آ گئے. ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں دیکھا. آپریشن سکسیسفل ہوا لیکن پیشنٹ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے. کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا. پھر آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں. لیکن انہیں ہوش نہیں آیا تو آپ لوگ کچھ دیر دور سے دیکھ کر کمرے سے باہر آ سکتے ہیں. یہ بھی میں اس لیے فیور کر رہا ہوں کیونکہ ساری رات ہو گئی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور رو رو کے آپ لوگوں نے اپنا برا حال کیا ہوا ہے. عام طور پر ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ آنے والے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے مگر جانے یہ انسان کیوں رکھ رہا تھا. شاید اسے بولا گیا تھا یا پھر واقعی خدا ترس انسان تھا. وہ ٹھیک تھا. یہ سن کر ہی دونوں کی روح تک سکون اتر گیا. اس کے سوا بھلا اور کیا چاہیے تھا. وہ بس ٹھیک ہو جائے. دونوں کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ گئے. میں ذرا پاس کی مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتا ہوں. مختار صاحب مسجد کے اندر چلے گئے اور اریبہ بھی ہسپتال میں بنائی گئی نماز کے لیے جگہ میں آ گئی. وہ خود بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے آئی تھی اور اس انسان کے لیے بھی دعا کر رہی تھی جس نے شان کو بچایا. وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے اپنا نام پتہ نہیں بتایا تھا. مگر جو بھی تھا ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی تھا جو اچانک آ کے اس کے شوہر کی اس کے ہونے والے بچے کی جان بچا گیا اور ان دونوں کو ایک نئی زندگی کی نوید سنا گیا. ڈاکٹر نے اس کی پٹی کر دی تھی لیکن اسے ہوش ابھی تک نہیں آیا تھا. اسی لیے ڈاکٹر کو اس کا مزید چیک اپ کرنا پڑا. کچھ دیر چیک اپ کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئے. آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے. سنہرا آگے بڑھی تو ڈاکٹر نے اسے سنانا شروع کر دیا. کیا ہوا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ عائشہ بھی ایک طرف کھڑی یہ سب سن رہی تھی. پریشانی کی بات ہی ہے. ایک تو آپ لوگوں کو اس کا ایسی حالت میں حد درجہ دھیان رکھنا چاہیے تھا. اسے چوٹ کیسے لگے اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ بچے کے نام پر سنہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور عائشہ کے تمہارے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو. اسے تو لگا اس کے کانوں نے کوئی دھوکہ کھایا ہے. یقیناً اس کی سماعت اس وقت غلط کام کر رہی ہے. کیا کہا آپ نے؟ عائشہ ڈاکٹر کے پاس آئی. وہ پریگننٹ ہے. کیا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں؟ میرے حساب سے تو اس کی پریگننسی 4 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں. آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. اس طرح ان کا خون بہنا، ان کے اوپر سٹریس ہونا اچھی بات نہیں.
ان کا دھیان رکھیں۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگ چھوٹی عمر میں بچوں کی شادی کیوں کر دیتے ہیں۔ تھوڑی بڑی عمر ہو، کم از کم بھی 22 سے 23 سال کی لڑکی ہونے کے بعد شادی کرنی چاہیے۔ اپنی بچی کا بھی دھیان رکھیں۔ 16-17 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کی عورتوں کی طرح اپنی پریگننسی سنبھالے، پھر دھیان بھی نہیں رکھا جاتا آپ لوگوں سے۔ ڈاکٹر ان لوگوں کو سنا کر وہاں سے جا چکی تھی، مگر زنیرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور عائشہ کے تو مانو زمین آسمان ہی گھوم گئے۔ یہ لڑکی پریگننٹ ہے، اس بدذات نے ہماری عزت کو داغ لگا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی خالد کے پاس گئی اور خالد کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ زنیرہ قدم قدم چلتی ساوری کے پاس آئی، جسے ہوش آ چکا تھا۔ نقاہت سے آنکھیں کھول کر اس نے زنیرہ کی طرف دیکھا، جو شوق کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم پریگننٹ ہو؟ کچھ پل تو ساوری کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آخر وہ کیا کہہ رہی ہے۔ زنیرہ نے اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلایا۔ کیا تم پریگننٹ ہو؟ وہ اپنی بات کی تصدیق چاہ رہی تھی اور ساوری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہیں کیسے پتا چل گیا وہ پریگننٹ ہے؟ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پٹی کو چیک کیا، مطلب ڈاکٹر آیا تھا۔ اور پھر ساوری کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا۔ خوف کے مارے وہ زنیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ زنیرہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، خالد بلوچ تن فن کرتا ہوا کمرے میں آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا لانچ میں لا کر زمین پر پٹک دیا اور بندوق نکال کر اس کی طرف تان لی۔ بے غیرت، تم نے ہماری عزت کو داغ لگایا ہے۔ گھر میں رہ کر بھی تمہارے نفس کو سکون نہیں، تم اپنی ماں کی طرح بے غیرت نکلی۔ اس سے بھی اس کی جوانی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، اس لیے اس نے میری باہوں میں آ کر سکون پایا اور پھر تمہیں پیدا کر دیا۔ آخر تم اسی کا گند ہو۔ آج میں تمہیں جان سے مار کر یہ داغ اپنے سر سے دھو دوں گا۔ خبردار خالد بلوچ۔ زنیرہ یکدم سامنے آئی۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم اس کے سامنے آئی تو تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ ایک پل کے لیے میں کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ کس کے سامنے ہماری عزت کو نیلام کیا ہے؟ تمہاری بھی کوئی عزت ہے؟ زنیرہ دوبارہ اس کے سامنے آئی۔ میں نے کہا تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے زنیرہ کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ بدذات عورت، مجھے بتاؤ کس کے حرام کا بیج اپنے پیٹ میں پال کے رکھا ہوا ہے؟ خالد بلوچ، ذرا تمیز سے بات کرو اس کے ساتھ، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس سے ایک بار پوچھ تو لو، اسے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ زنیرہ دوبارہ اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے تم جیسی عورت کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اگر تم دوبارہ میرے اور میری بیٹی کے درمیان آئی تو تمہیں جان سے مارنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ بھول جاؤں گا تم اس گھر کی سربراہ ہو، یہ حویلی تمہاری ہے۔ غیرت کے آگے کوئی بھی آئے اسے ڈھیر کر دینا چاہیے۔ کس نام نہاد غیرت کی بات کر رہے ہو؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ آخر مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرو تو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ زنیرہ نے اسے اس کے کرتوت یاد دلائے، جسے سن کر خالد بلوچ اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ خادم بھی یہ سارا شور سن کر باہر آ گیا۔ حاجرہ بھی اور باقی سب بھی لاؤنج میں آ گئے۔ حاجرہ کو جب اس معاملے کا پتہ چلا تو ہائے ہائے کر کے سینہ پیٹنے لگی۔ ارے، اس نے ہماری عزت کو داغ لگا دیا۔ میں کہتی ہوں خالد بلوچ، ابھی اور اسی وقت اس بدذات کو گولی مار دو۔ اس حویلی کی عزت پر جو داغ اس نے لگایا ہے وہ ایسے ہی دھلے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ بات باہر جائے اسے ابھی یہیں دفن کر دو۔ حاجرہ کی باتوں پر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس نے گن کو لوڈ کر لیا۔ ساوری اور زنیرہ کا دل مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ خبردار، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔
وہ دوبارہ اس کے سامنے آئی تو خادم بلوچ نے خود خالد کو روکا۔ رکو خالد، ایک بار اس سے پوچھو کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہے، کیونکہ اکیلے اس کو مار دیا تو اس کا عاشق بچ جائے گا، ہمیں اس کے عاشق کو بھی اس کے ساتھ ہی مار کر دفنانا ہوگا۔ تاکہ بلوچ خاندان کی عزت اچھالنے والا بھی زندہ نہ رہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، عائشہ جا کر پوچھو۔ اس سے پہلے کہ میں بنا اس کے عاشق کا نام جانے اس کو جان سے مار دوں۔ اس کی بات پر اسباد میں سر ہلاتے ہوئے عائشہ نے اسے بالوں سے دبوچا۔ رکو، کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ حاجرہ نے زنیرہ کو دھکا دے کر گرا دیا اور خود جا کر صابری کو دبوچ لیا۔ بتا کمزاد عورت، تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، کس کے ساتھ اپنی رات رنگین کی ہے؟ مگر ان کی باتوں پر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، تکلیف کو سہتی رہی۔ بتاؤ، وہ سب لوگ چیخ رہے تھے۔ حاجرہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بتاؤ، منہ کھولو اپنا۔ عائشہ نے اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کھینچا۔ منہ کھول، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکلا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کسی کے حرام کا بیج پیٹ میں پالنا حلال کا کام ہے؟ خالد بلوچ نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تو صابری کا ہونٹ پھٹ گیا، ہاتھوں کے نشان منہ پر چھپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شدت ضبط سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لب تھرتھرا رہے تھے، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یا اللہ میری عزت کو محفوظ رکھ۔ التمش، تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا تم میرا ساتھ دو گے، جہاں مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تمہارے ان سارے وعدوں کو آج سچ ہونا ہوگا جو تم نے مجھ سے کیے۔ آنکھیں بند کر کے وہ التمش کو پکار رہی تھی، کیونکہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ عدنان بار بار التمش کو فون کر رہا تھا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ لیکن عدنان کو اتنا تو اندازہ تھا وہ یہیں آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ خالد بلوچ اس کی خاموشی پر اپنی گن چلاتا، عدنان اپنی گن نکال کر خالد بلوچ کے سامنے آ گیا۔ خبردار، اگر تم لوگوں نے قانون کو توڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہمارے گھر میں کے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، خادم بلوچ نے اسے ڈانٹا۔ یہ تمہارے گھر کا معاملہ نہیں، یہ قانون کا معاملہ ہے۔ اگر ایک پولیس آفیسر کی آنکھوں کے سامنے تم یہ قتل کرو گے تو ایک ایک کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گا۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں کی سزا صرف موت ہے۔ خبردار، جو کسی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا بھی۔ وہ بھرپور انداز میں صابری کا سہارا بن رہا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکل کر نازلی بھی یہ شور دیکھ رہی تھی اور دل سے اس کی یہی دعا تھی کہ جلد از جلد التمش آ کر اسے بچا لے، سب کو بتا دے کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ صابری، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جانتی ہوں ایک نہ ایک دن یہ قیامت ضرور آئے گی۔ جس طریقے سے التمش نے تم دونوں کے رشتے کو مکمل کیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی تم دونوں کے بچے کو جائز تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارے خاندان کا، ہماری غیرت کا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑ سکتے۔ اگر تم نے اس کے درمیان آنے کی کوشش بھی کی تو ہم تمہیں بھی جان سے مار دیتے۔ اچھا، اتنی ہمت ہے تو گولی چلا کر دیکھو ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر۔ اگر تم لوگ گولی چلاؤ گے تو ابھی اور اسی وقت پولیس یہاں پہنچ جائے گی۔ میں اس لڑکی کو تم لوگوں کو مارنے تو نہیں دوں گا۔ پہلے اس کا بیان لکھا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا آخر کیا ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا، پوری انکوائری ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جائے گی اور پوچھا جائے گا آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ پھر ہم اس سارے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے، ہمیں بس یہ اپنے عاشق کا نام بتائے
दोनों की एक ही कब्र बनाएंगे। खबरदार, जो मेरे होते हुए तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी। खालिद बलोच की बंदूक नीचे नहीं हो रही थी और अदनान ने भी अपनी गन नीचे ना करने की कसम खा रखी। जब तक अल्तमश नहीं आ जाता तब तक वो साबरी को प्रोटेक्ट करेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम कल के लड़के हो, तुम्हें हमारे खानदानी मामलात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। खादिम बलोच चीखा तो अदनान ने अपनी गन का रुख उसकी तरफ कर लिया। और मैंने भी आपसे कहा, अगर आपने मेरी आंखों के सामने ये कत्ल किया तो आप लोगों को जेल की सलाखों की हवा में ज़रूर खिलाऊंगा। फिर आप लोगों को छुड़वाने वाला भी कोई नहीं होगा। वो किसी भी तरह सामने से हटने के लिए तैयार नहीं था तो खादिम ने अपने आदमियों को इशारा किया, जिन्होंने इशारा मिलते ही अदनान के ऊपर हमला बोल दिया और इसे दबोच कर गन हाथों से छीन कर खादिम के हवाले कर दी। हमने कहा था, तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें हमारे खानदानी मामलात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कानून हमारी जेब में रहता है, ये बात तुम भूल मत जाना। कानून वही करता है जो हम चाहते हैं। मेरे सामने अपनी कानून की गुंडागर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब तुम भी इसके साथ मरोगे। खादिम बलोच की बात पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ऊपर खड़ी नाज़ली के दिल को मानो किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। पहले वो साबरी के लिए परेशान थी और अब अदनान भी। या अल्लाह खैर। इससे पहले कि खालिद बलोच साबरी के ऊपर गोली चलाता, रुक जाओ। उसी वक्त अल्तमश की आवाज़ पर सब लोगों ने उसकी तरफ देखा। खबरदार, जो किसी ने उसकी तरफ उंगली भी उठाई, यहीं जिंदा दफन कर दूँगा। तुम बीच में नहीं पड़ो। खादिम उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्यों बीच में ना पड़ो? मेरा हक है दरमियान में आने का। कोई हक नहीं है तुम्हारा, बल्कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। इसने बलोच खानदान की इज्जत को दाग लगाया है। ये किसी भी तरह माफ़ी के लायक नहीं। आज इसको इसके आशिक के साथ कब्र में दफना देंगे। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तुम हवेली में आए हो तो हवेली के असूलों को जान लो। यहाँ गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं, कोई अदालत नहीं लगती। अच्छा, ऐसी बात है तो मार के दिखाओ। वो मेरी बीवी है। अल्तमश बलोच की बीवी को हाथ लगा कर दिखाओ। जिसकी हिम्मत है वो आगे है। सबके औसान खता करके वो सावरी की तरफ बढ़ा। आयशा को इससे दूर किया और सावरी को उठाकर अपनी पीठ पीछे खड़ा किया। बोलो बोलो, किस में इतनी हिम्मत है जो आए और मेरी बीवी को हाथ लगाए? तुम्हारी बीवी? इन लोगों के पैरों तले से मानो किसी ने ज़मीन खींच ली हो। जुनैरा ने हैरत से अपने बेटे की तरफ देखा। ये कब हुआ? उसने शादी कर ली, वो भी खालिद बलोच की बेटी से, और इस वक्त वो प्रेग्नेंट भी है, मगर उसने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो क्या करना चाहता है? क्या उसने एक लड़की को बदले की भेंट चढ़ा दिया है? अगर ऐसा ही करना होता तो ना जाने वो कब से ऐसा कर चुकी होती। लेकिन वो किसी मासूम को बदले की भेंट नहीं चढ़ाना चाहती थी। बेयकीनी से उसने अपने बेटे की तरफ देखा। शायद वो कहते कि ये झूठ है। खालिद बलोच के हाथों से बंदूक नीचे हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? खादिम के भी वार पर पलटवार हो चुका था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। मतलब? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ था कि मुबशिर की बीवी प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी जायदाद के हकदार वो नहीं है, क्योंकि सावरी 4 माह से प्रेग्नेंट थी और शबाना को अभी प्रेग्नेंट हुए हफ्ता भी नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था, अल्तमश का बच्चा पहले आएगा और पूरे खानदान का वारिस अल्तमश बलोच। ये सोचते ही खादिम बलोच को चक्कर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो इनका बरसों से रचाया गया ये खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। तुम इसे बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो।
तुम भला इससे शादी कैसे कर सकते हो? 4 महीने पहले तो तुम यहाँ पर थे भी नहीं, फिर तुमने कैसे इससे शादी कर ली? क्यों? शादी करने में कौन सी देर लगती है? शादी करने के लिए कौन सा बलोच हवेली आना लाजमी होता है? शादी करने के लिए सिर्फ लड़की की रजामंदी की ज़रूरत होती है, और लड़की की रजामंदी थी। हम इस शादी को नहीं मानते जो खानदान के खिलाफ जाकर की गई हो। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है सावरी? उसने सावरी को सबके सामने खड़ा किया। तो बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो? मुझसे शादी तुमने अपनी रजामंदी से की थी ना? उसने नम आंखों से अल्तमश की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक आस और उम्मीद थी। इस बात में सर हिलाकर वो दोबारा सर झुका गई। ये झूठ बोल रही है, ये तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ये तो तुम्हें जानती भी नहीं। ये मुझसे मोहब्बत करती है, इसके पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी पल रही है। माँ 1 मिनट, इसका ध्यान रखना। सावरी को जुनैरा की तरफ करके वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और वहाँ से एक फाइल उठा कर लाया, जिसे उसने खादिम और खालिद की तरफ बढ़ाया। ये लो, इसमें सबूत है हमारी शादी कानूनी तौर पर जायज़ है, इसीलिए आप लोग माने या ना माने, मगर ये मेरी बीवी है। मैं नहीं मानता इस शादी को। ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाना चाहता। आपसे कौन कह रहा है अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएं? मैं शादी कर चुका हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी हाँ या ना की हमें ज़रूरत नहीं। आपकी हाँ या ना की हमें ज़रूरत नहीं। जिसकी हाँ ना की ज़रूरत थी उसने हाँ बोल दी और कोर्ट ने इस फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। हमने अपनी रजामंदी से अपना बच्चा भी कर लिया। आपको चाहिए कि आप अपना सर लेकर दूर हो जाएं, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी। शौक से करें। मैं भी एक वकील हूँ। एक वकील अच्छे तरीके से जानता है अपना केस कैसे लड़ना है। अगर आप दोबारा कोर्ट जाना चाहते हैं, दोबारा जेल की हवा खाना चाहते हैं, तो भी मुझे बता दें। मैंने पहले आपको जेल से बरी करवा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी आपको बाहर निकलवाऊंगी। और आप वो खादिम बलोच की तरफ मुड़ा। आप तो मुझे बहुत बेटा बेटा कहते हैं। अपने बेटे की आपने 2 शादियां करवा दी और मेरी आपसे एक भी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या ये इसलिए है कि मैंने आपकी भांजी से शादी की, या फिर इसलिए कि मैंने आपके बेटे से पहले बच्चा कर दिया? इसकी बात पर वो गड़बड़ा गया। हमें यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पर। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन हो गया। कुदरत यही चाहती थी। और वैसे भी मैं आपके बेटे की तरह मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं। अल्तमश की बात पर उसका खून जल गया। तुमने भी हमें नहीं बताया। वो जुनैरा की तरफ मुड़े। जुनैरा खामोशी से खड़ी रही। यहाँ हवेली में जो कुछ होता है आज तक आप लोगों ने भी हमें नहीं बताया। मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बलोच खानदान के सामने वो अपने बेटे का झुका सर नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। माँ, सावरी को लेकर उसके कमरे में चली जाइए। यहाँ किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा अगर मेरी बीवी से काम करवाया, उसके ऊपर हाथ उठाया, उसके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश भी की, तो मैं उस इंसान के हाथ कटवा दूंगा। हाजरा और आयशा को देखकर उसने उंगली उठाकर जो वार्निंग दी, उसे सुनकर वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हो गई। छोड़ो मुझे। अदनान की आवाज़ पर अल्तमश ने उसकी तरफ देखा, जिसे कई आदमियों ने जकड़ रखा था। अल्तमश की बस एक पूरी और वो लोग अपने आप अदनान को छोड़कर दूर हो गए। आप लोगों को ये गुंडागर्दी बहुत भारी पड़ेगी। अल्तमश
مجھے بلوچ خاندان کے خلاف کیس کرنا ہے۔ انہوں نے ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیسر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ FIR کٹوا دو، میں تمہارا کیس لیتا ہوں۔ خالد نے خادم کی طرف دیکھا۔ اس کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ اسی وقت التمش صابری اور اس کی ماں کو یہاں دفنا دے، مگر خادم نے اسے ریلیکس رہنے کا بولا، جسے سمجھ کر اس نے تیش میں اپنی بندوق زمین پر پھینک دی اور تن فن کرتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا۔ زندگی میں ایسی ہار کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو آج انہیں ملی۔ خادم بلوچ کے بھی پیروں تلے سے زمین تو کھسک گئی تھی، مگر اب کیا کرنا ہے کچھ پل کے لیے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے وہ دونوں وہاں سے نکل کر اپنے ڈیرے پر چلے گئے اور شاہد کو بھی بلا لیا۔ اب وہ تینوں مل کر کچھ ایسا پلان کرنے والے تھے جس سے سام بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور جائیداد بھی ان کے ہاتھ آ جائے۔ ہاجرہ اور عائشہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ عدنان نے گردن گھما کر اوپر نازلی کی طرف دیکھا جہاں نازلی کھڑی تھی۔ عدنان کی نظریں خود پر محسوس کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ آنکھوں سے شکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شکر ہے وہ بچ گیا اور صابری کی بھی عزت محفوظ رہی۔ عین وقت پر آ کر التمش نے اسے بچا لیا۔ کاش کہ ہر کسی کا ہمسفر التمش کی طرح ساتھ دینے والا ہو۔ تو ویورز، آج کی ایپیسوڈ لانگ تھی، مجھے آپ لوگوں کے ریویوز بھی لانگ چاہیے اور بھرپور اچھا رسپانس چاہیے۔ اتنی لانگ ایپی کے اوپر آپ لوگوں نے ٹارگیٹ بھی پورا کرنا ہے جو میں دوں گی۔